من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یہ سورہ نحل کی اور 14ویں پارے کی آخری آیات کریمہ جو کہ 125 تا 128 ہیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ کل بھی ہو چکا تھا، دوبارہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے جھگڑا کیجیے اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اسے جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو مثل اس کے جو تم سے انتقام لیا گیا، جو تم سے بدلہ لیا گیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو، صبر کرنا وہ بہت ہی بہتر ہے، اور آپ صبر کیجئے، اور نہیں ہوگا آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور آپ غم نہ کیجئے ان لوگوں پر، اور نہ آپ تنگی میں ہوئیے ان چیزوں سے جو یہ لوگ مکر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ نیکوکار ہیں۔ دعوت اللہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کل۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبوت کے سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ نبوت اور رسالت کو دنیا کے اندر یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، اور
اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، درجہ، رفعت، عظمت، شان اگر کسی ہستی کو عطا فرمائی تو وہ نبیوں کی ہستیاں ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اگر کسی ذات کو عطا فرمایا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تمام نبیوں میں افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کے بعد مرتبہ اور مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ نبیوں کی عظمتیں ہیں، لیکن تمام نبی تمام عام انسانوں سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے، سب سے زیادہ عظمتوں پر ہے، سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو اعزاز دیا اس اعزاز کو کوئی چھین نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبے اور شان والے، جب نبیوں کا مرتبہ اور مقام اور شان اتنی بلند ہے تو یہ کیوں ملی؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلاتے، اللہ کے ساتھ لوگوں کا ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتے، تعلق کو جوڑتے، گمراہی سے نکالتے، کفر سے منع کرتے، شرک سے منع کرتے، اور بدعات سے، خرافات سے، شیطانی کاموں سے منع کرتے۔ ہر ایک کی صدا ایک ہی ہوا کرتی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ لوگ، ان کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد دنیا میں آنے کا دعوت اللہ، اور دعوت اللہ کی بہت سارے شاخیں ہیں، جو کہ میں کل بھی بیان کر چکا تھا۔ تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شاخ ہے۔ میدان جہاد میں کافروں سے لڑنے کے لیے نکلنا، یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شاخ ہے۔ اور تعلیم و تعلم کو اختیار کرنا، یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شاخ ہے۔ خطابت کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر، تو یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شاخ ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا، حدیث بیان کرنا، یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح پر تصانیف کے ذریعے کتابیں لکھ کر لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا، یہ بھی دعوت اللہ کی ایک شاخ ہے۔ تو دعوت اللہ کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور جس شاخ میں جتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اس شاخ میں، اس شعبے میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اس کا اجر اور ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے دعوت اللہ کے منصب کو نبھانا شروع کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کیا، تو ان پر پھر مسائل آئے، ان پر پھر پریشانی آئے، ان پر پھر غم آئے، ان کو لوگوں نے شہید کیا، آرے کے ذریعے چیرا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چیرا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر اصحاب رس کا تذکرہ، یہ دو مرتبہ دو مقام پر آیا ہے قرآن کریم۔ اصحاب رس کسے کہتے ہیں؟ کنویں والوں کو، کنویں والوں کو، کنویں والے کو اصحاب رس کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کی بعثت ہوئی ان لوگوں کی طرف، یہ یمن کا علاقہ تھا، اس یمن کے علاقے کے اندر یہ قوم آباد تھی جنہیں اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ اصحاب رس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے تب آ کر فیصلہ کیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دے۔ آپ پر ایمان لانے والا شخص صرف اور صرف ایک ہی تھا، اور وہ جو ہے سیاہ فام حبشی تھا جو آپ پر ایمان لایا۔ اس کے علاوہ آپ کی قوم میں سے کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ تو پنچایت جڑی اور لوگوں کو مشورہ ہوا کہ حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو شہر سے باہر کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے مشورے کے مطابق جو ہے باندھ کر پکڑ کر گرفتار کر کر کنویں کے دھانے پر لا کر آپ کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اوپر ایک بہت بڑی چٹان رکھ دی گئی، اور اس وجہ سے کہ یہ یہیں پر بھوکا پیاسا رہ کر شہید ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو لوگ آپ کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ پیچھے سے کسی وقت جو ہے جب کوئی موقع ایسا ملتا جس میں لوگوں کو پتہ نہ چلتا، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے کی تنہائی میں، وہ سیاہ فام حبشی کچھ روٹی لے کر آتا اور سوراخ کے ذریعے چٹان کے اندر، چٹان کے اوپر سے کنویں میں ڈال دیتا، چٹان میں سوراخ کے ذریعے کنویں میں ڈال دیتا۔ تو اس طرح گزر بسر حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنویں میں ہوتا۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ لوگ آئے اور آ کر چٹان کو ہٹایا، اور بطور تمسخرہ کے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام سے کہنے لگے، حنظلہ کیا حال ہے تیرا، حنظلہ کیا حال ہے تیرا۔ یہ انہوں نے اوپر سے آوازیں لگائی اور ہنسے، اور جو ہے کہا لگایا۔ تو حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے اندر سے آواز لگائی، دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کنویں میں ایک زمانہ رہنے کے بعد بھی جب چٹان ہٹائی تو یہ نہیں کہا مجھے نکالو، مجھے معاف کر دو، میں دعوت چھوڑتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کنویں سے سب سے پہلی آواز جو آپ نے لگائی، نہ روئے نہ گڑگڑائے، نہ کوئی ان سے اپنے لیے معافی کی طلب دکھلائی، بلکہ جو اللہ نے آپ کو منصب سونپا اس منصب کے تقاضے کو پورا کیا، دعوت اللہ کو ادا کر کر۔ تو ان لوگوں کو غصہ چڑھا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے، تو ان لوگوں نے پھر مٹی، ریت، پتھر جو ان سے بن پڑا پتھر میں کنویں میں ڈالا، اور اتنا ڈالا کہ کنویں کو کنارے تک بھر دیا، چٹانوں سے، مٹی سے، پتھروں سے، تو کنویں کو بھر دیا۔ اس طریقے سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کنویں میں شہید ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان بستی کے رہنے والوں کو اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ اس کو بستی کے رہنے والوں کی طرف جو دعوت ہے اللہ کے لیے، جس نبی کی تشکیل اللہ نے فرمائی، اس کو حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو دعوت اللہ کے راستے پر جو چلتا ہے اسے کانٹوں کا، انگاروں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ کام پہلے نبیوں کو اللہ نے سونپا، اب اس امت کے حصے میں یہ کام آیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ عام لوگ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے جو نبیوں سے دیا، جو رسولوں سے دیا۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین کے کسی بھی شاخ میں، دعوت اللہ کی کسی بھی شاخ کے ساتھ جڑ جائے اور ہر شاخ کا مزہ چکھیں، تو پھر تو کیا ہی کہتے ہیں۔ کبھی میدان جہاد کا مزہ چکھا، کبھی تو دعوت اللہ گھر بار سب کچھ کو چھوڑ کر اس کا مزہ چکھا، کبھی تعلیم و تعلم کے لیے دور سفروں کے لیے نکل کر اس کا مزہ چکھا، کبھی کسی درسگاہ میں بیٹھ کر تعلیم و تعلم دن رات اس میں جڑ گیا تو اس کا مزہ چکھا، تو کبھی تصانیف کا مزہ چکھا، کبھی خطابت کا مزہ چکھا۔ تو یہ لذت، یہ ذائقے جو دین اسلام
ایک کا اپنا ہی ایک سرور ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، اے میرے پیغمبر آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس طرح دعوت دیجئے؟ دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لوگوں سے بات کرو، نرمی سے کرو، نرمی والا پہلو اختیار کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے انداز میں گفتگو کرو کہ تم دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، جاہلانہ گفتگو نہ کرو، سختی سے گفتگو نہ کرو۔ ہاں کبھی کسی موقع پر ایسا آ جائے کہ لوگ ایسا ڈھیٹ پنا دکھائیں کہ انہیں کے انداز میں میری گفتگو کی جائے۔ اس کی مثال میں یوں بتلاتا ہوں، حضرت جو ہے اللہ والے ایک گزرے اور ان کے مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک کالج کے اندر 40 سال تک تفسیر کا سبق پڑھاتے رہے، اور جو ہے 40 سال گزارے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے، جب آپ ایک مرتبہ مسئلہ اسی طرح سمجھا رہے تو مسائل میں داڑھی کا مسئلہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت، داڑھی رکھنا سنت نہیں، سنت سے بھی بڑا درجہ واجب کا، اور واجب بمنزل فرض ہی کے، تو فرض کے بالکل قریب ترین چیز واجب ہے۔ تو داڑھی منڈوانا یہ حرام ہے، اور موڑنے والا بھی حرام کام کر رہا، داڑھی منڈوانے والا بھی حرام کر رہا، حرام کام کر رہا۔ تو اس کا جب یہ داڑھی منڈوا کر آیا تو اس کا سارا وقت گناہ میں گزر رہا، سارا وقت۔ وہ کیسے؟ گناہ اگر البتہ کرنا نہیں چاہیے، اگر کسی سے ہو جائے تو کم از کم اسے چھپائے تو صحیح، لیکن یہ گناہ کر آیا، داڑھی منڈوا کر آیا۔ داڑھی منڈوانا ایک گناہ، پھر داڑھی منڈوانے کا دوسرے سے کہنا، اس کو بھی گناہ کی دعوت دینا، یہ دوسرا گناہ، پھر گناہ کر لوگوں میں اس کو دکھاتے پھرنا، یہ تیسرا بڑا گناہ، یہ تیسرا بڑا گناہ۔ اب گناہ تو یہ چاہیے تھا، گناہ ہو جائے، گناہ نہیں چاہیے، لیکن ہو جائے تو کم از کم چھپائے تو صحیح، چھپائے تو صحیح کہ گناہ ہو گیا، اب اللہ تو جانتا ہے، لوگوں سے تو کم از کم چھپائے۔ اب وہ گناہ کو چھپا نہیں رہا، اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اب ظاہر کر رہا ہے تو بتلا رہا ہے کہ میں گناہ کر آیا ہوں، اور ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کہ کیا لگا رہا ہے داڑھی منڈوا کر، تو یہ تو اس کو اس کا احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر آیا۔ تو حضرت اس مسئلے کو سمجھا رہے تو ایک شخص بول پڑا، حضرت داڑھی منڈوانا تو فطرت کے خلاف ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت داڑھی ہوتی نہیں، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی تو ہوتی نہیں، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ تو حضرت نے پھر اسی کے انداز میں جواب دیا کہ بھائی داڑھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، داڑھی چہرے پر نہیں ہوتی، فطرت کے خلاف تجھے لگتا ہے، تو پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، تو ایسا کر اپنے دانت بھی دھلوا دے۔ پھر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، تو ایسا کر برہنہ پھرا کر، تو لباس نہ پہنا کر۔ پھر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا، ایسا کر آج ہی سے روٹی کو چھوڑ دے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، چلتا پھرتا نہیں، تو ایسا کر ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہے، گھر سے کیوں نہیں کرتا؟ تو اسی کے انداز میں سمجھایا۔ تو بسا اوقات لوگوں کے جو ہے طرز کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ داعی کی صفات میں ہے، تو نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر کوئی جاہلانہ گفتگو کرے تو تب بھی نرمی سے پیش آئے، لیکن اگر کسی کے لیے سخت لفظ استعمال کرنے پڑے تو اس میں گالی نہ ہو، گلوچ نہ ہو، تمسخرہ نہ ہو، دوسرے کے خلاف استہزاء نہ ہو، تو تھوڑے سخت الفاظ کر اگر وہ سخت کرا تو اس کے انداز میں سمجھایا جائے تاکہ دل میں اس کے اتر جائے بات۔ یہ قرآن کا سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دے، پھر حدیث کا حوالہ دے، پھر بزرگان دین کا حوالہ دے، ان کے واقعات سے بات کو سمجھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان سے جھگڑا کیجئے اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے۔ تو یہ اچھا جھگڑا جو حضرت سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھگڑا تو کیا، سمجھایا تو
انداز کو بدل کر پھر اسے سمجھایا تاکہ اس کے دل میں بات اتر جائے. تو جادل سے یہ مراد کہ وہ اچھے طریقے سے جھگڑا کرے. جھگڑا بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کہ اس سمجھانے کی نیت سے. پھر میرا رب نے فرمایا ان ربک بے شک تیرا رب هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہ خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا. اسے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہر ایک کو جانتا ہے. تو گمراہ لوگوں کو واضح نصیحت کرنا, راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو واضح نصیحت کرنا, نرمی کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھانا, یہ ایک داعی کے صفات میں سے ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا, وہ مریض ہے اور وہ بیمار ہو گیا. اب وہ بیمار ہے, اب وہ کہتا ہے یہ دوائی نہیں کھاتا, میں یہ دوائی نہیں کھاتا. اس کی منتیں کرتے ہیں, اس کی سماجتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی جب وہ ایکی بیکی مارتا ہے باتیں تو وہ بھی اچھے انداز میں اسے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ دوا کھا لے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اس سے تندرست ہو جائے گا. تو پیار محبت برقرار رہتا ہے رشتہ داروں کا, اپنوں کا, ڈاکٹروں کا. تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی ضرورت تو جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ ہے. روحانی بیماریوں کی کوئی اصلاح جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی آخرت میں سنورنا ہے, اللہ نے راضی ہونا ہے. تو جسمانی بیماری ہو, تکلیف ہوتی ہے, تو روحانی جب بیماریاں آئے, بے نمازی کی صورت میں, جھوٹ کی صورت میں, مکر کی صورت میں, جو عام معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکات ادا نہیں کرتے اور غیبتیں کرتے, حسد کرتے, بغض رکھتے ہیں, آپس میں نفرتیں کرتے, تعلقات کو توڑتے ہیں, سب کی سب روحانی بیماریاں ہیں. تو ان روحانی بیماریوں کے لیے بھی پیار والا پہلو اختیار کیا جائے. ماں باپ سمجھائے, بہن بھائی سمجھائے, مبلغ سمجھائے, داعی سمجھائے, سب پیار محبت سے ملنے سماجت کے ذریعے سمجھائے کہ بھائی تو اس اپنی روحانی بیماری کا علاج کر اور اللہ کی طرف لوٹ آ, برائیوں کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہے, گمراہ ہے, اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے, جو ہدایت یافتہ ہے. پھر آگے میرے رب نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلا لو فَعَاقِبُوا تو بدلا لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ مثل اس کے جو تم سے بدلا لیا گیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول پس منظر شان نزول کسے کہا تھا, کیا چیز ہے یہ وہ ہے جو وجہ بنتی ہے, سبب بنتا ہے کسی آیت کے یا سورت کے نزول کا, اسے پس منظر شان نزول وغیرہ کہا جاتا ہے جو کسی آیت کے یا سورت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے وہ واقعہ. تو یہ آیت کریمہ اس کا بھی ایک شان نزول ہے. اور وہ کیا ہے, جس وقت غزوہ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا, تو آپ کا جسم کا اعضاء کا مسلح کر دیا گیا. عربی میں مسلح کہتا ہے. مسلح کسے کہا جاتا ہے کہ جسم کو بگاڑ کر رکھ دے, ناک, کان, آنکھیں, چہرہ, جسم کے اعضاء سب کو کاٹ دینا, بگاڑ دینا, تو اس کو کہا جاتا ہے مسلح. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو کافروں نے آپ کے پورے وجود کا مسلح بنا دیا. آپ کی ناک مبارک, آپ کے کان مبارک, آپ کی آنکھیں مبارک, آپ کا چہرہ مبارک, آپ کے جسم کے اعضاء, ہاتھ, پاؤں وغیرہ سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان ظالموں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی چچا مسلمان, ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ دو ہی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان, اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا اور آپ کا مسلح بنا دیا گیا, تو نبی کریم
کا مسئلہ کریں۔ جس طرح انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو بگاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم کافروں کے 70 افراد کے اعضاء کا مسئلہ بنائیں گے، ان کو شہید قتل کریں گے، جہنم واصل کریں گے، اور ان کا بھی اسی طرح حشر کریں گے جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ اب اللہ کا جواب دیکھیں، یقیناً تکلیف ہے اپنوں کی جدائی کی، تمہیں غم پہنچتے ہیں تم آپ انسانوں کو، کیا نبیوں کو نہیں پہنچتے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے کیا نبیوں کو نہیں پہنچی؟ تمہیں غم پہنچتے ہیں کیا نبیوں کو نہیں پہنچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا کہ مجھے اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اتنے مسائل کا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں کرنا پڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل غم اور پریشانیوں کے مقابلے میں وہ نبی جن کو آروں کے ذریعے چیر دیا گیا اور جن کو کنویں میں ڈال کر شہید کر دیا گیا، جن کو جو ہے آگ میں ڈال کر شہید کر دیا گیا، تو ان سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم پہنچے، لیکن دین کو چھوڑا، دعوت کو چھوڑا، اللہ سے تعلق کو چھوڑا۔ وہ تو پھر معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، ہم تو ان کے صحابہ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں۔ ہم کس طرح آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی گرفت اور پکڑ اور غضب سے ناآشنا بن کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور جو ہے ٹھاٹ باٹ سے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ہمیں غم کیوں نہیں ہے موت کا؟ موت کی تیاری کا فکر کیوں نہیں ہے؟ غم کیوں نہیں ہے؟ موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے حساب کتاب کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ حشر میں کھڑے ہونے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس رات پر اچھے انداز میں اس راستے کو عبور کرنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جنت میں دخول کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جہنم سے بچنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم کس طرح اتنے غافل ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ گرم بستروں میں سوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں اور اپنے ائمہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں چلنا، اوروں کو بھی نہیں چلنے دینا۔ ہم کس قدر گر گئے، ہماری حیثیت کیا بن گئی، ہماری اوقات کیا بن گئی؟ کیوں نہ سوچا اس بات کو ہم کس نبی کے امتی، کہ وہ نبی جس پر غموں کی بھرمار ہوئی، مسائل کی برسات ہوئی، اس نبی کے ہم امتی، ہمارے لیے وہ کس طرح قربانیاں دے کر چلے گئے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو یہ مبلغین، یہ ائمہ، یہ مفسرین، یہ محدثین، یہ سب آپ کے محسنین ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے محسن وہ ہے جو آپ کا روحانی علاج کرے، آپ کی آخرت کا فکر کرے، اس کے احسانات کا آپ بدلہ نہیں چکا سکتے، زندگی بھر آپ احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لہٰذا احترام کیا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے ان لوگوں کو۔ یہ ان لوگوں کے احسانات بغیر معاوضے اور اجرت کے تمہارے اوپر ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کی جائے کہ جتنے دنیا بھر میں علماء ہیں، اللہ ان کے وجود کو باقی رکھے، جتنے دنیا بھر میں صالحین ہیں، صدیقین ہیں، جتنے قربانیاں دینے والے دین کی خاطر، ان سے محبت کریں، ان سے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ نے کہا 70 لوگوں کو قتل کرو، کافروں کے 70 لوگوں کو، لیکن اللہ کی محبت دیکھی، ایمان والوں سے تو ہے ہی، لیکن بندے تو سب اللہ کے ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں ہے میرے پیغمبر ایسا نہیں کرنا، کیا فرمایا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مثل اس کے مَعُوقِبْتُمْ، جو تم سے بدلہ لیا گیا۔ اگر تمہارے ایک شخص کو اس طرح مسئلہ بنایا گیا تو تم کافروں کے ایک شخص کو مسئلہ بنا، یہ نہیں کہ 70 لوگوں کا جسموں کو کاٹ کر مسئلہ بنا، کہ انسانیت کے اعتبار سے ہر ایک کا ادب و احترام بھی لازم ہے، بحیثیت انسان ہونے کی۔ تو ان بحیثیت انسان ہونے کے تو تمام مخلوق بھائی بھائی ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے تمام انسان بھائی کے ایک آدم کی اولاد ہے۔ اب کافر
مشرکین یہودی کوئی بھی ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بحیثیت انسان ہونے کے سب کا ادب و احترام یہ لازم، ادب و احترام یہ لازم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر بدلہ لینا ہے تو ایک شخص کے ساتھ وہ کیا جائے جو آپ کے ایک شخص کے ساتھ کیا گیا، ایک شخص کے جسم کا مسئلہ بنایا گیا تو آپ بھی ان کے ایک شخص کے جسم کا مسئلہ بنا، اس سے زیادہ ہے کہ انسانی آفات کا ادب و احترام یہ بہر صورت یہ لازم، بہر صورت یہ لازم ہے، چاہے وہ کافر ہی کا کیوں نہ وہ برا کر دے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ حکم دیا، ایسا نہیں وہ کافر اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے، نہیں، اللہ ان سے انتقام لے رہا ہے دنیا میں آخرت میں، دنیا میں بچ گئے آخرت میں تو بچیں گے، اور پھر اللہ نے انتقام لیا اپنے ولیوں کے ذریعے، نبی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، دنیا میں دیکھا نہیں بھی سینکڑوں غزوات پیش آئے اور ہر محاذ میں مسلمان سے غروب ہوئے اور کافروں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا دنیا، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، یہودیوں پر، کافروں پر، نصرانیوں پر، مشرکوں پر، سب پر اللہ نے ذلت۔ اگر عزتیں ہیں تو اسلام میں ہے، عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں تو قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، نبی کی اطاعت میں ہے، شریعت کی پیروی میں ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، پہلے تھا بدلے کا حکم، اگر لینا چاہتے ہو اسی کی مثال لو، اب کیا فرمائے؟ ہاں اگر تم صبر کر لو، نہ لو بدلہ، یعنی اسلام مسئلہ نہ کرو، تو اگر تم صبر کرو تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے سب سے بہترین، صبر کرنے والے سب سے بہترین ہے۔ تو اب یہ صبر جو ہمیں کرنا ہے اطاعت پر، معصیت پر یعنی گناہ نہ کر کر، خواہشات پر قابو پا کر، نیکیاں کر کر، دل نہیں چارہ کر رہا ہے، یہ صبر ہے، گناہ کرنے کو دل چارہ نہیں کر رہا، یہ صبر ہے، زخم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اپنوں کی جدائیاں موت کی صورت میں ہوتی ہیں، اس پر صبر، تو یہ صبر کی اقسام ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اسے بغیر حساب کے دیتا ہوں، بغیر حساب کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، اور پھر میرا رب فرماتا ظاہری تو بہت مشکل کام ہے، اتنا بھیانک انہوں نے برتاؤ کیا اللہ کے نبی کے چچا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کہ جسم کو مسئلہ بنا دیا، کتنا تکلیف دہ عمل تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے صبر کیجئے، لیکن صبر کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے صبر کیسے آئے گا؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد ہی کے ساتھ صبر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ زخم تو بہت کڑوا ہے، بہت بھاری ہے۔ صبر کرنا کہنا ہمارے لیے آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے، جس کے ساتھ یہ غم پیش آتا اسی سے پوچھیں کہ اس کی تکلیف کتنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی تمہیں تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف صبر میں اللہ ہی بدلے گا، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ صبر ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کیجئے ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ اپنے دل کو تنگی میں ڈالیے، مما ينقلون، ان چیزوں کے برے برتاؤ کی وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، مکر فریب، جو کافر یہ مشرک یہ جو کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف، تو فرمایا کہ آپ اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کیا فکر دنیا کی، دنیا کے بادشاہوں کی، دنیا کے لوگوں کی، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔ اب اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اور اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں جب تیرے ساتھ ہوں تجھے کیا فکر ہے۔ تو جو داعی ہے
جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ نبی نہیں بن سکتا، قیامت تک کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن صفات نبیوں والی ملی. خوش نصیب ہے یہ امت جس کو میرے رب نے یہ صفات عطا فرما دی، یہ اوصاف عطا فرما دی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس کام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. وگرنہ زندگی تو صرف اتنی سی ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال.